وزیر اعظم نے کس اختیار کے تحت اسحاق ڈار کو نائب وزیر اعظم بنایا؟ نائب وزیر اعظم کے اختیارات کیا ہوں گے؟ سوالات کھڑے ہو گئے۔ پہلے کتنے نائب وزیر اعظم رہ چکے ہیں؟ تفصیلات جانتے ہیں اس ویڈیو میں۔ قومی سیاست میں اہم پیش رفت ہوئی ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے وزیر خارجہ اسحاق ڈار کو ڈپٹی وزیر اعظم مقرر کر دیا۔ بطور وزیر خزانہ بھی کام جاری رکھیں گے۔ وزیر اعظم کی منظوری کے بعد کابینہ ڈویژن نے ان کی تقرری کا باضابطہ نوٹیفیکیشن جاری کر دیا۔ سیکرٹری کابینہ ڈویژن کامران علی افضل کی جانب سے جاری کردہ نوٹیفیکیشن کے مطابق یہ تقرری 28 اپریل 2024 سے مؤثر ہے۔ ان کی تقرری کے نوٹیفیکیشن میں آئین یا رولز آف بزنس کا کوئی حوالہ نہیں دیا گیا۔ سیاسی حلقوں میں یہ موضوع زیر بحث ہے کہ وزیر اعظم نے کس اختیار کے تحت اسحاق ڈار کو نائب وزیر اعظم نامزد کیا، کس قانونی بنیاد پر نائب وزیر اعظم کی نامزدگی کی گئی۔ نوٹیفیکیشن میں ذکر نہیں کہ نائب وزیر اعظم کے اختیارات کیا ہوں گے۔ یہ اہم سوال اٹھ گئے ہیں، لیکن کابینہ ڈویژن کے ذرائع کے مطابق ڈپٹی وزیر اعظم کی تقرری کی نظیر پہلے سے موجود ہے۔ اسحاق ڈار چوتھے ڈپٹی وزیر اعظم ہیں۔ اس سے قبل 3 ڈپٹی وزرائے اعظم رہ چکے ہیں۔ قبل ازیں ذوالفقار علی بھٹو شہید پہلے سیاستدان ہیں جو 7 دسمبر 1971 سے 20 دسمبر 1971 تک ڈپٹی وزیر اعظم کے عہدے پر فائز رہے۔ ان کے بعد بیگم نصرت بھٹو مرحومہ 31 مارچ 1989 سے 6 اگست 1990 تک ڈپٹی وزیر اعظم کے عہدے پر فائز رہیں۔ ان کے بعد چودھری پرویز الہی 25 جون 2012 سے 16 مارچ 2013 تک ڈپٹی وزیر اعظم کے عہدے پر فائز رہے۔ اب اسحاق ڈار چوتھی شخصیت ہیں جنہیں ڈپٹی وزیر اعظم کے عہدے پر فائز کیا گیا ہے۔ ذرائع کے مطابق کابینہ ڈویژن سے جاری نوٹیفیکیشن میں آئین، رولز یا کسی قانون کا حوالہ اس لیے نہیں دیا گیا کہ اس عہدے کا آئین پاکستان اور رولز آف بزنس میں سرے سے کوئی ذکر ہی نہیں ہے۔ حکومتی ذرائع کے مطابق رولز آف بزنس 1973 وزیر اعظم کو یہ اختیار دیتے ہیں کہ وہ اپنے فرائض کی انجام دہی میں معاونت کے لیے نائب وزیر اعظم سمیت کوئی بھی تقرری کر سکتے ہیں۔ یہ عہدہ علامتی سے زیادہ کچھ نہیں ہوگا، تاہم دیگر وزراء کے مقابلے میں ان کی اہمیت اب بڑھ جائے گی۔ سینئر صحافی اور تجزیہ کار حامد میر کہتے ہیں کہ اسحاق ڈار کے ڈپٹی وزیر اعظم بننے کا نوٹیفیکیشن جاری ہونا مسلم لیگ نون کے اندر جاری رسہ کشی کا نتیجہ سمجھا جا رہا ہے۔ وہ ڈپٹی وزیر اعظم تو بن گئے ہیں مگر ان کے پاس زیادہ اختیارات نہیں ہوں گے، ان کا دیگر وزارتوں میں اثر نہیں ہوگا۔